إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لائق تکریم سامعین مکرم، آج یکم شعبان 1446 ہجری ہے اور یہ ہفتے کا سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے. سب سے پہلی نصیحت اپنے آپ کو اور پھر سب آپ سننے والوں کو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیں. کیوں؟ تقوی ہی ہے، اللہ کا ڈر ہی ہے جو ہمیں برائیوں سے روکتا ہے. اور اگر کوئی برائی کر بیٹھے تو الرجوع، امید کو مت چھوڑے. اور دین کا جو اسلوب ہے وہ ڈر، امید اور محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. آج جو جمعے کا موضوع ہے وہ ہے غلو، دین میں حد سے تجاوز کر جانا. شاید یہ آپ لوگوں نے پہلی بار نام سنا ہو. یہ ایسا دین میں عمل ہے جو بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا سبب بنتا ہے. بزرگوں کے بارے میں غلو کرنا اور ان کی عزت و تکریم میں حد سے تجاوز کر جانا. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور جب بھی کوئی بات کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہ صرف حق پر ہونی چاہیے. یہ سورہ النساء کی 171ویں اس آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہی ہمارے جمعے کا موضوع ہے. یہاں مخاطب اہل کتاب ہیں، لیکن اس مخاطب سے مراد ہم سب بھی شامل ہیں. آگے اس کی تفصیل آئے گی. سب سے پہلے غلو، یہ کہتے کسے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے حد سے آگے نکل جانا، حد سے تجاوز کرنا. ہمارے معاشرے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں. اگر کسی نہر میں، دریا میں پانی حد سے تجاوز کر جائے تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی.
کہ وہ اپنی حد سے بڑھ گیا. اور یہاں دین کے اندر استحقاق سے زیادہ تعریف یا مذمت کرنا. کوئی بھی شخص ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک حد ہے، اس سے زیادہ اس کو بڑھا دینا. دین کے اندر افراد اور تفریق یہ جائز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اہل کتاب کی مثال دے کر. انہوں نے کیا غلو کیا؟ انہوں نے یہ غلو کیا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. وہ ایک پیغمبر، اللہ کے رسول، کلمۃ اللہ الحق، اللہ کے کلمہ سے پیدا کیے گئے، بغیر باپ کے، صرف ماں تھی. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کے اس پیغمبر، عبودیت اور رسالت کے مقام سے بڑھا کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. انہوں نے اللہ کے ساتھ ملا دیا، انہیں الہ بنا دیا. اور یہ دین میں جائز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. بہت سارے پیغمبر، انبیاء آئے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، لیکن وہ الہ نہیں ہو سکتے، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اور عیسائیوں نے یہ غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنایا اور ساتھ کہا تین ہے، ثلاث، ایک اللہ سبحانہ و تعالی، ایک عیسیٰ اور ایک روح منہ، جس کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا ہے قرآن میں جو تین کہتے ہیں. اب آئیے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. غلو کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ 10 ہجری کی بات تھی. اللہ اکبر، کیسی ایک اس وقت کا واقعہ پیش کر رہے ہیں جو 10 ہجری کو پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی زندگی کا آخری حج کر رہے ہیں. یہاں میں توجہ چاہوں گا، یہ بات سننے کے لائق ہے تاکہ غلو آپ کو سمجھ آ جائے. میدان عرفات میں وقوف کر چکے ہیں، مزدلفہ میں رات بھی گزار چکے ہیں، اور ذوالحج کی 10 تاریخ ہے. صبح کا وقت ہے، جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنے کا وقت آ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور حکم دیتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو. ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرے لیے 7 کنکریاں لے کر آؤ، اور یہ کنکریوں کا جو سائز ہے یہ چنے کے دانے کے برابر ہو. 2 چیزیں فرمائی، ایک کنکریاں 7 ہو اور ان کا سائز چنے کے دانے کے برابر ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ گئے اور کنکریاں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. یہاں نقطہ چاہیے سمجھ کا. اللہ کے رسول نے وہ کنکری اٹھائی اور صحابہ کو دکھائی اور کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو، ڈر جاؤ، خبردار ہو جاؤ، دین سے حد سے مت بڑھنا. اللہ اکبر. اس کنکری کو دکھا کر، کنکری بڑی بھی ہو سکتی تھی، 7 سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، دین شریعت کے اندر اس کا سائز بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ 7 ہے، اور خبردار کیا ایاکم والغلو فی الدین، دین کے اندر خبردار کسی نے کوئی زیادتی کی. پھر کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغلو فی الدین، تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جو تباہ و برباد ہوگی، ان کو ہلاک کر دیا گیا اس غلو کی وجہ سے. اللہ اکبر. غور طرف بات ہے کہ چھوٹی سی کنکری وہ بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرے، اور اس سے پہلے قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بھی بتا دیا کہ یہ غلو کی وجہ سے ہوتا تھا. اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. سنن ابن ماجہ، سنن النسائی اور امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. مستدرک الحاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر صحیح کہا ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ بھی اپنی سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیب پرست نصرانیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو بھی متنبہ فرمایا۔ اب غور طلب بات ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی ہم سب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متنبہ فرمایا۔ اور یہ حدیث بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔ وہ کہتے ہیں سمع عمر رضی اللہ عنہ یقول علی المنبر، اللہ اکبر، کیا نظر کشی ہے کہ عمر ابن الخطاب منبر پر کھڑے ہو کر یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے اندر قال اللہ و قال رسول اللہ ہونا چاہیے، جو عمر ابن الخطاب نے بھی بیان کیا، اور اس کی تصدیق عبداللہ ابن عباس بھی فرما رہے ہیں۔ تو کیا اعلان کیا؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے، لا تطرونی کما عطرت النصارى ابن مریم، تم میری تعریف میں حد سے تجاوز مت کرنا۔ اللہ اکبر، میری بارے میں، میری ذات کے بارے میں حد سے بڑھنا نہیں، غلو نہیں کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو کیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی بجائے ان کو الہ بنا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں منع فرما دیا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ میں ایک عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسول، اور صرف مجھے کہو اللہ کا بندہ و رسول۔ یہاں رک کر میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، کیا ہماری دعاؤں میں اللہ کے رسول کا وسیلہ نہیں دیا جاتا؟ دیا جاتا ہے، صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ شرک ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ کے رسول کی تعریف میں ممبروں پر یہ آواز لگائی جاتی ہے بادشاہ، شہنشاہ، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، لیکن آپ بادشاہ شہنشاہ نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو بادشاہ ہے، بادشاہت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، رب العالمین ہے۔ تو ہمیں یہ کہنے، الفاظ کہنے اللہ کے رسول کے بارے میں جائز نہیں۔ ایک اور بھی جملہ سننے میں آتا ہے، پیران پیر، یہ بھی اسلوب نہیں تھا صحابہ کا۔ کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول کو پیر نہیں کہا۔ یہ گمراہ فرقوں کے بارے میں یہ ان کی اصطلاح ہے جو اللہ کے رسول کے بارے میں پیری مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ اور کیا کہنا چاہیے؟ عبد اللہ و رسول۔ یہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث جو سنی تھی وہ منبر پر سنی تھی۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے جو حد سے تجاوز کر رہے۔ قالہا ثلاثا، اور یہ 3 بار فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول اگر کوئی فرما دے تو وہ رد نہیں ہوتی دعا، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہلاکت ہو ان لوگوں کی جو قول اور فعل میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور یہ 3 دفعہ فرمایا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ غلو کی تاریخ کے بارے میں اس دنیا میں جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ سب سے پہلا شرک اس دنیا میں ہوا وہ غلو کی وجہ سے ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور نوح علیہ السلام، یہ 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، 1 صدی میں 100 سال ہے۔ اس 10 صدی میں کوئی شرک نہیں ہوا تھا۔ شرک کب ہوا؟ اس 10 صدیوں میں سورہ النوح کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ 5 ایسے لوگ تھے نیک اور صالح، جس کو ہمارے ہاں پنجتن پاک کہتے ہیں۔ یہ پنجتن پاک اس وقت بھی تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 نیک اور صالحین کا ذکر کیا، اور انہوں نے کیا معنی ہے اس آیت کریمہ کا کہ انہوں نے ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑا، اور ود، سواع، یعوث، یعوق اور نصر کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری نے یہ روایت کیا ہے هذه اسماء الرجال الصالحین من قوم نوح، کہ یہ قوم نوح میں سے رجال صالحین نیک اور صالح لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، یہ ان کے نام تھے. فلما ہلکوا، جب ان کی موت آئی. اس موقع پہ، اس الفاظ پہ یہ بھی سمجھتے جائیں کسی نیک اور صالح پر ہلاکو، موت کا لفظ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ فلما ہلاکو، جب وہ ہلاک ہو گئے، جب ان کی وفات ہوگی، اوحى الشیطان الی قومہم، اور ان کی طرف شیطان وحی لے کر آیا. یہاں ایک اور نکتہ، وحی 2 طرح کی ہے. ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے انبیاء و رسول کی طرف، اور ایک وحی وسوسہ شیطان کی طرف سے بھی آتی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اولیاء اللہ یا اولیاء شیطان و اولیاء الرحمن، کہ اللہ کے نیک اور صالح لوگ اور شیطان کے نیک اور صالح لوگ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے شیطان بھی وحی کرتا ہے اپنے کرندوں کے بارے میں. پھر کیا فرمایا؟ انسیبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا. یہ جو نیک اور صالح لوگ تھے جہاں جہاں بیٹھتے تھے ان کے نام کا بت بنا دیا جائے. ابھی شرک نہیں ہوا، ابھی شرک نہیں ہوا، صرف اس نے یہ دیکھا کہ یہ اتنے اٹیچ ہیں ان پنجتن پاک کے کہ ان کی جگہ جہاں جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے مجالسوں میں، وہاں بت بنا دیے جائیں. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان کے نام کے بت بنا دیے جائیں. فَفْعَلُوا، پھر انہوں نے کیا. فَلَمَّا تُعْبَدْ، ابھی تک عبادت نہیں ہوئی تھی. حَتَّى إِذَا هَلَكَ، جب یہ فوت ہو گئے اور ان کی پرستش آباء و اجداد جن کے دور میں یہ نیک و صالحین تھے، جب ان کی وفات ہوگی، اولئک وتنسخ العلم. یہ بھی نکتہ بہت اہم ہے. جب وہ توحید کا علم بول گئے، علماء کرام محدثین بولتے ہیں توحید کی ہر وقت ہمیں ضرورت ہے تاکہ لوگ بھول نہ سکیں. اس وقت یہ شرک اس بنا پر ہوا کہ جب یہ نیک لوگ فوت ہوئے، ان کے آباء و اجداد مرے، توحید کا علم وہ بھول گئے. پھر کیا ہوا؟ عبیدت، پھر انہوں نے اس کی عبادت شروع کی. یہ تھے وہ پنجتن پاک جو اس دور کے. افسوس ہمارے امت مسلمہ بھی اس میں مبتلا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی حدیث میں امام بخاری روایت کرتے ہیں یہ 5 اولیاء اللہ، ان کا شرک مشرکین مکہ تک بھی پہنچا. اللہ اکبر. اندازہ کریں کہاں سے کہاں تک، نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 5 ایسے قبیلے تھے جو انہی ناموں سے پکارے جاتے تھے. اور پھر یہ سلسلہ آج بھی ہمارے اس ملک میں بھی ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ پنجتن پاک آج ہمارے اس ملک میں بھی ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ 5 اور نیک اور صالح ہستیاں. اللہ کے رسول کا کوئی مقابلہ نہیں، خاتم النبیین ہے، آپ جیسا کوئی رسول نہیں، لیکن آپ الہ نہیں. اللہ کے رسول کی داماد علی بن ابی طالب 4تھے خلیفہ، آپ جیسا کوئی ثانی نہیں. آپ سے پہلے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ، خلفاء راشدین، لیکن آپ الہ نہیں ہیں، آپ رب نہیں ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے رسول کی لختے جگر، لیکن آپ الہ نہیں ہیں. اسی طرح حسن اور حسین ریحتان، یہ خوشبوئیں ہیں، جنت کی باغوں میں سے ہیں، لیکن آپ الہ نہیں ہیں. لیکن آج کے مسلمان ان ظالموں نے اللہ کا نام لکھتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے
اس اللہ کے نام پر انہی 5 ہستیوں کے نام لکھے جاتے ہیں. الف کے اوپر محمد، لام کے اوپر علی، اور پھر فاطمہ اور حسن حسین اپنے گھروں کے باہر یہ لگائے ہوئے ہیں. اور ایک یہ بھی بتاتا چلوں، کوئی ایسا مزار نہیں ہے، کوئی ایسی قبر پرست جگہ پہ ہو وہاں ان 5 ہستیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ شرک ہے. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، یہ پنجتن پاک کا شرک آج بھی ہمارے ملک میں ہے، اور یہ چھوڑنا ہوگا. اپنی گاڑیوں کے پیچھے اللہ کے نام کو نہیں چھوڑا. یہ کیسا دین ہے؟ اور یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، توحید کو سمجھا ہی نہیں. وہ توحید جو اللہ کے رسول لے کر آئے، صحابہ کو پہنچائی، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچا کر ہم تک پہنچائی، لیکن ہم سیکھنے کو تیار ہی نہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ مختصر سا بیان کروں گا کہ غلو کا پہلا سبب جہالت، دین سے ناواقفیت، دین پڑھنا ہی نہیں. اگر کوئی توحید نہیں جانتا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، وہ جاہل ہے، اسے دین کا پتہ ہی نہیں. تمام انبیاء توحید لے کر آئے تھے. یہاں اس کائنات میں صرف اللہ کی عبادت. جو نہیں جانتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم نہیں جانتا، اسماء صفات کا نہیں جانتا، ربوبیت کا نہیں جانتا، تو وہ جاہل ہے اور صحیح دین سے ناواقفیت. دین ہم نے قرآن و حدیث اور فہم سلف سے لیا ہی نہیں. دوسرا سبب خواہشات نفس، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عقل پرست اور خواہشات پرستی کرنے والے اللہ کے رسول اور اللہ کی اتباع کرتے، وحی الہی کے تابع ہوتے. لیکن جو خواہشات نفس لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتے، عقل کی پیروی کرتے ہیں اور کہتے ہیں شریعت ہمارے تابع ہو. یہ سبب ہے غلو کا. اور تیسرا سبب غیر معتبر، کمزور اور جھوٹی احادیث پر اعتماد کرنا. غیر معتبر جو علماء 2 قسم کے ہیں، علماء حق جو قال اللہ و قال رسول اللہ ہے اور اس کا فہم صحابہ سے لیتے ہیں، اور علماء سوء وہ اپنی فہم پیش کرتے ہیں، وہ علماء حق میں سے نہیں ہے. اور آج کے اس التواصل اجتماعی سوشل میڈیا کے دور میں یہ عام ہے کہ لوگ ہر ایرے گہرے لتھو گہرے سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کیمرہ اٹھایا اور بولنا شروع کر دیا. علماء آپ کی مسجدوں میں ہیں، مدارسوں میں ہیں، ان کے پاس جائیے، علم حاصل کیجئے. وہ ہے ورثۃ الانبیاء، وہ ہے آپ کے محافظ آپ کے دین کے. اور صحیح حدیثیں لینا، من گڑت حدیثیں لے کر لوگوں کو خوش کرنا، یہ ہمارا مزاج نہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. غلو کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں امت الحق مومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں مومنین کی. وہ فرماتی ہیں کہ جب پہلی ہجرہ ہوئی حبشہ کی طرف تو ام سلمہ یہ بھی اس میں تھی، اور یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نہیں تھی. یہ اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کرتی ہے حبشہ کی طرف. وہاں کنیسہ جس کو گرجا گھر کہتے ہیں، جب وہاں گئی حبشہ کے ملک میں، اور اس کنیسہ گرجا گھر کا نام تھا ماریہ، اور اس میں مورتیاں دیکھی اور بیان کیا کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ تھے اگر ان میں کوئی نیک بندہ. یہ نقطہ اور یہ موضوع کا آخری حدیث ہے کہ اس گرجا گھر کی مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ نیک بندے جب وہ فوت ہو جاتے تھے یا مر جاتے تھے تو ان کی قبر پر یہ سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اور بت بنا لیتے تھے.
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ اکبر، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی نزدیک ان مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں، جو مجاور بن جاتے ہیں مسجدوں کے، یہ قبرستان کے، قبروں کے مجاور بننا اور وہاں جا کے اپنا ماتھا ٹیکنا، یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ غلو سے بچیے، جو مقام جس کا ہے اس کو اسی مقام پر رکھیے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس غلو سے بچائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا من المسلمين۔ اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ میرے والدین کو بھی شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمایا۔ یا اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو باغ بنا دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، یا اللہ ان کے معاملات آسان فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ جن گھروں میں ماں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہے یا اللہ ان میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ جو متعلقہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی اس دنیا میں ایک اور ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر جتنی بھی مصیبتیں ہیں یا اللہ اس کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں غلو سے، دین کے اندر غلو سے بچا۔ یا اللہ ہمیں شرک سے بچا۔ یا اللہ ہماری جب موت آئے تو توحید پر آئے، تو یا اللہ کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ اسی پر ہو۔ رب اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة۔